ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے پیغمبر، اس سمندر کے کنارے پر پہنچ جاؤ، 3 کشتیوں میں ہلاک کرنے والا ہوں، ان کا نظارہ دیکھو، میری قدرت کے عجائب دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے سمندر کے کنارے پر آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ایک کشتی نظر آتی ہے۔ آپ جب قریب پہنچ جاتی ہے آواز دیتے ہیں، اے کشتی والو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں ڈوبنا لکھ دیا ہے، لہذا سنبھل کر آؤ۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سب پر غالب ہے، اگر ڈوبنا لکھا ہے تو ڈوب جائیں گے، بچنا لکھا ہے تو بچ جائیں گے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے موج آتی ہے، کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اتنے میں آپ کو دوسری کشتی نظر آتی ہے۔ جب آپ دوسری کشتی کو دیکھتے ہیں، وہ بھی جب قریب آ جاتی ہے کہ آپ کی آواز پہنچ جاتی ہے، آپ ان کو ندا دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے کشتی والا، تم پر سلام ہو، یہ کشتی تمہاری ڈوبنے والی ہے، تمہاری تقدیر میں لکھا ہے، لہذا تھوڑا سا سنبھل کر آؤ تاکہ بچ سکو۔ وہ کشتی والے بھی بیک زبان جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر، اگر ہمارے مقدر میں ڈوبنا لکھا ہے تو ہمیں کون بچا سکتا ہے، لہذا ہم ڈوب جائیں گے، اور اگر ہمارے مقدر میں ڈوبنا نہیں لکھا تو ہم بچ جائیں گے۔ اتنے میں ایک موج آتی ہے، کشتی ہچکولے کھاتی ہے، تو وہ شخص سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری کشتی ڈوبنے والی ہے، زبان پر آہ فغان جاری ہو جاتا ہے۔ اتنے میں ایک بڑی موج آتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے وہ کشتی بھی ڈوب جاتی ہے۔ بڑے افسردہ ہوتے ہیں۔ اتنی دیر میں آپ دیکھتے ہیں کہ تیسری کشتی بھی آپ کو دور سے نظر آتی ہے۔ آپ انتظار کرتے ہیں، جب وہ قریب آ جاتی ہے کہ آپ کی آواز پہنچ جاتی ہے، اشارہ کرتے ہیں، انہیں بات کرتے ہیں، کشتی والوں ذرا سنبھل کر آنا، تمہاری کشتی کے مقدر میں ڈوبنا لکھا ہے، احتیاط کرو تاکہ ڈوبنے سے بچ جاؤ۔ اب یہ کشتی والے جواب دینے لگے کہ ہاں، ہمارے مقدر میں اگر ڈوبنا لکھا ہے تو واقعی پھر ایسا ہو کر رہے گا، لیکن اس سے ایک چیز بڑی ہے، وہ اللہ کی رحمت۔ اگر اللہ کی رحمت آڑے آ جائے تو ہمیں کائنات کی کوئی چیز غرق نہیں کر سکتی، لہذا اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے ہمیں بچا سکتا ہے، اور اس کے رحمت کی ہمیں آس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بات سن کر بھی یہ سوچ رہے تھے کہ ابھی موج آتی ہے، کشتی کو ڈوب کر لے جائے گی، اللہ کا فرمان ہے تینوں ڈوب جائیں گی، لیکن آپ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کشتی قریب آتی جا رہی ہے اور اس سے کوئی ٹکراؤ پیدا نہیں ہو رہا، یہاں تک کہ کشتی ساحل سمندر پر آ کر رک جاتی ہے اور خیر و عافیت سے لوگ باہر اتر کر آ جاتے ہیں۔ آپ بڑے حیران ہوتے ہیں، وہاں سے فوراً کوئی طور پر جاتے ہیں، مالک سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ پاک، تیرا فرمان تھا کہ 3 کشتیوں کے اندر لوگ آ رہے ہیں اور تینوں کے مقدر کے اندر ڈوبنا لکھا ہے، تو اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے 2 ڈوب جاتی ہیں، تیسری بچ جاتی ہے؟ کیا تیری تقدیر سب پر غالب نہیں ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرے پیغمبر، کیونکہ جب پہلی 2 کشتیاں آئی تھی تو انہیں بتایا تھا کہ ڈوبنے والی ہیں، تو انہوں نے کہا تقدیر سب پر غالب ہے، اگر ڈوبنا لکھا ہے تو ہم ڈوب جائیں گے۔ لیکن تیسری والے کہتے ہیں کہ تقدیر تو ہے ڈوبنا، لیکن ہمیں اللہ کی رحمت کی آس ہے، اس لیے اللہ چاہے تو ہمیں بچا سکتا ہے، اللہ کی رحمت سے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ہم اس کی آس پر سفر کرتے رہیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا، پیغمبر، پہلے 2 انہوں نے میری رحمت کی آس نہ رکھی، اس لیے میں نے ان کے غرق کر دیا۔ تیسری کشتی کے مقدر میں غرق ہونا لکھنا تھا، لیکن جب وہ لوگ میری رحمت کی آس پر آگے بڑھتے گئے تو جن لوگوں کو میری رحمت پر آس تھی انہیں کیسے غرق کر سکتا تھا۔ صاحبو، زندگی کے ہر معاملے میں کبھی مایوس مت ہو، ہمیشہ رب کی رحمت پر آس رکھیں، کیونکہ جب اس کی رحمت پر آس رکھی جائے، اس سے توکل رکھا جائے، اپنے نگاہیں، دل، ہر چیز اس کی طرف متوجہ کی جائے، پھر ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو خالی لٹا دے۔ اپنی قبلہ درست کرے، اپنا مرکز اللہ تعالیٰ کے ذات کو بنائے، کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر شعبے میں کبھی انسان کو مایوس نہیں کرے گا۔